بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے ہر انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور زندگی کو گزارنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک قانون، ایک شریعت اور ایک مذہب ہم سب کو دیا ہے۔ یوں تو یہ مذہب یعنی مذہب اسلام سب کے لیے آیا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ صرف مسلمانوں کی ہے، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قانون اور یہ مذہب پوری انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے۔
ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے صحیح عقل اور سمجھ سے نوازا، انہوں نے اس مذہب اور قانون کو قبول کر لیا، اور جو اپنے پرانوں کے، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو پسند کرتے ہیں یا کرتے رہے یا کرتے تھے، ان کے حصے میں یہ نعمت نہ آ سکی۔ بہرحال مسلمان چاہے جہاں بھی ہو، اور مسلمان کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ایک عام سا مطلب کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک اللہ، ایک نبی اور ایک قرآن کا ماننے والا۔ یہ مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے، اور اگر حکومت اسلامی ہو اور مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین مقرر ہوں تو وہاں تو مکمل اسلامی نظام کا نفاذ ہوتا ہے، چلن ہوتا ہے۔ لیکن اگر جو دنیا کا موجودہ عمومی نظام ہے، جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، اس میں بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے شب و روز، دن و رات، ہفتے، مہینے، سالوں اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے، ہمارے بڑوں نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہوا کا رخ، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذرا حالات سازگار نہیں ہیں تو قربانیاں دینے والوں کو ہی طعنے سننے پڑتے ہیں، الگ الگ القاب سے نوازا جاتا ہے، کڑوی کڑوی باتیں سامنے آتی ہیں جو موجودہ حالات ہیں۔ مگر یہ ملک، یا یوں کہیں کہ اس ملک پر ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کئی سو سال حکومت کی ہے، اور حکومت بھی ایسی کہ انہوں نے اپنی حکمرانی کے طریقے سے دنیا کو باقاعدہ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جب کوئی مسلمان حاکم یا بادشاہ بنتا ہے، اور جب کسی مسلمان کے ہاتھ میں زمام حکومت آتی ہے، حکومت کی باگڈور ہوتی ہے، تو وہاں مذہب کی بنیاد پر فرق نہیں کیا جاتا، ذات پات کی بنیاد پر فرق نہیں کیا جاتا، وہاں کسی کو دولت کے ترازو میں نہیں تولا جاتا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکمرانی کے جو اصول مقرر کیے ہیں، ہر مسلم بادشاہ نے اس ملک کے اندر ان کو پورا پورا نافذ کیا ہے۔ نہ کوئی غیر پریشان رہا، نہ ہندو مت کے ماننے والے پریشان رہے، نہ عیسائیت کو ماننے والے پریشان رہے۔ 900 سال سے زیادہ امن و سکون کے ساتھ گزرے ہیں، لیکن اس کے بعد قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب مسلمان راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، یا وہاں اللہ کے خلاف بغاوت شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد قرآن مجید یوں کہتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہمارا قانون کسی کے لیے ظلم کے اعتبار سے نہیں بدلا کرتا، اور خدا کا قانون یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی حکومت ہو، اس کا چلانے والا، اس کا بادشاہ کوئی بھی ہو، اس کا ذمہ دار کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن قرآن اور حدیث کا قانون یہ بیان کرتا ہے کہ اگر وہ ذمہ دار، وہ حکمران، وہ بادشاہ، وہ وزیر اعظم اگر ظلم پر چلتا ہے، اور اس کے قوانین ظلم پر مرتب کیے جاتے ہیں، اور اس کی حکومت میں ظلم کو عام کیا جاتا ہے، غریبوں کو، اقلیت کو تڑپایا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، تو قرآن یوں کہتا ہے کہ ظالم کو اللہ اس دنیا میں
ہاں مہلت تو دیتے ہیں مگر دوبارہ موقع نہیں دیا جاتا۔ اسی ملک کے نہ جانے کتنے حکمرانوں کی تاریخ یا عالمی سطح پر نہ جانے کتنے حکمرانوں کی تاریخ آپ کے سامنے ہوگی کہ جن کی حکومت میں وہ ظلم برپا کیا گیا، بربریت کا وہ ننگا ناچ ہوا کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ تاریخ کے اوراق کو جب آپ اٹھائیں، فرعون کا نام بڑا مشہور ہے اور دنیا کہتی ہے بڑا ظالم تھا۔ اس کی کہانی میں یہی سبق ہے، اس کے واقعے میں یہی سبق ہے کہ اس کو دوبارہ موقع نہیں دیا گیا کہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے لیے اور جب اس کے مخبروں نے یہ خبر دی کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کرنے والا ہوگا، جو تیری بادشاہت کے لیے زوال کا سبب بنے گا، اس نے بنی اسرائیل کی عورتوں میں جتنے بچے پیدا ہوتے تھے، اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان تمام بچوں کو تلوار کی نوک پر اچھال کر دو ٹکڑے کرنے کے بعد موت کی نیند سلا دیا جاتا تھا، اور ظلم و ستم کا وہ بازار اس نے گرم کیا۔ اسی ظلم کی بنیاد پر وہ ہو یا کوئی اور حکمران، کوئی اور بادشاہ ہو، خدا کا قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ ہاں قرآن یہ ضرور کہتا ہے وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا کہ ہم رسی کو ذرا ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، ذرا مہلت دے دیتے ہیں، ذرا ان کو یہ بتلاتے ہیں، ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ ذرا سدھر جاؤ، ذرا سدھر جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ۔ راہ راست پر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دین اسلام کو قبول کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ظلم کو چھوڑ دو، انصاف کو عام کرو۔ اور جب وہ حکمران یا بادشاہ ظلم سے نہیں ہٹتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، تو اللہ کی جانب سے وہ وقت آتا ہے کہ دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے کہ وہ وزراء، وہ دوست و احباب جو اس کا نام لیتے نہیں تھکتے تھے، وہ اس کے نام کو گالیوں سے یاد کرتے ہیں، خود اس کی برائیاں کرتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے وہ حشر کیا جاتا ہے۔ دوسرے انسان سبق لیتے ہیں کہ ظلم اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب مسلمانوں نے حکومت کی اور قدرت الہیہ کے قانون کے تحت انگریزوں کا سایہ یہاں پر پڑا اور یہ ملک غلام بن گیا، اور غلام بننے کے بعد جو سب سے پہلی جستجو، جو سب سے پہلی کاوش، جو سب سے پہلی چیز یہاں پر کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ دہلی سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، اور یہ اعلان کیا گیا شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے، اور یہ خاندان وہ ہے شاید آپ نہ جانتے ہوں، ہندوستان کے اندر جو علم حدیث آیا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر جو علم حدیث کے ذریعے سے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں بلند ہوئیں، یہی خاندان ہے جس کے ذریعے سے ہندوستان میں علم حدیث آیا۔ وہاں سے ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ فتویٰ اور یہ آواز عام مسلمانوں کے لیے تھی کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہوگی، اور اس کے بعد سرزمین دکن سے ہی جو سب سے پہلی مخالفت بلند ہوئی، اور شاید لوگوں کو آج کے زمانے میں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کیونکہ جتنی فلمیں بنا دی گئیں، جتنا غلط لٹریچر بچوں کو پڑھوایا گیا، جتنی غلط داستانیں سنائی گئیں، اور ایک جھوٹ کو اتنا بولا گیا کہ آج اس کو غیر نہیں ہمارے نوجوان سچ سمجھتے ہیں۔ وہ جھوٹ یہ تھا کہ آزادی کی تحریک کی شروعات اور آزاد کی تحریک کی کاوشیں، اس کی کوششیں، اس کی جد و جہد 1857 میں شروع ہوئی، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، دوسرے نہیں، اپنے مسلمانوں کا معاشرہ اور خاص طور پر جن کا تعلق تعلیمی میدان سے ہے، جن کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے ہے، وہ بھی نہیں جانتے کہ 1857 نہیں 1757 تقریباً 100 سال پہلے سے شروعات ہو چکی تھی، اور لوگ اتنا بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ آزادی کی تحریک کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ کوئی کہتا ہے دہلی سے ہوئی، کوئی کہتا ہے وہاں سے ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ دکن سے ہوئی۔ دہلی کے قریب کے اطراف میں ایک شہر میرٹھ آتا ہے، پہلی آواز
آواز وہاں سے بلند ہوئی جب دہلی سے اس اللہ کے بندے کی جانب سے فتویٰ نکلتا ہے کہ انگریز کی غلامی حرام ہے اور ملک غلام بن چکا ہے۔ جب مغلوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے سامنے ناشتے نے اس کے بیٹوں کے سروں کو کاٹ کر انگریز نے بطور ناشتے کے پیش کر دیا، یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ہندوستان غلام بن چکا ہے اور جس کے ہم غلام ہیں اس کی غلامی حرام ہے۔ اور آپ حیران رہیں گے جن علماء کو بلکہ اس زمانے میں علماء نہیں مولانا کا لفظ استعمال ہوتا تھا، جن کو آج گالیاں دی جاتی ہیں، غیر نہیں، جن کو آج اپنے یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے کھانے والے، صدقے کے کھانے والے جس جماعت کو کہا جاتا ہے، آپ حیران رہیں گے ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر انگریز کے خلاف کوئی آواز بلند ہوتی تو کوئی مولوی ہوتا تھا، اگر کوئی آواز بلند کرتا اور چیخ کر کہتا کہ تمہاری غلامی حرام ہے، وہ مولوی ہوا کرتا تھا، وہاں سے وہ آواز بلند ہوئی اور پورے ہندوستان میں گئی ہے۔ آپ حیران رہیں گے اسی زمانے میں سرزمین دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد ڈالی گئی۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کو ہم تعلیم سکھائیں، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں، مقصد یہ تھا کہ اس ادارے سے ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہیں کہ انگریز تمہاری غلامی حرام ہے، تمہاری غلامی میں ہم رہ نہیں سکتے، اور یہی ان لوگوں نے کیا تقریباً 100 سال تک۔ اور اگر آپ حیران رہیں گے اگر یہ بات کہی جائے کہ 9 یا 8 اگست 1942 کو جو بمبئی کے اندر سے گاندھی جی کی لیڈرشپ میں یہ آواز بلند کی گئی، جس کو آج کے زمانے میں کوئٹ انڈیا تحریک کہا جاتا ہے، کہ بھارت چھوڑو کی جو تحریک شروع کی گئی، اس کا مشورہ دینے والا، اس نعرے کو لکھنے والا، اس کا کریئیٹر اور اس کا بنانے والا بمبئی شہر کا ایک میئر مسلمان تھا جس کو تاریخ یوسف مہر علی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں آپ کو اس لیے یہ داستان سنا رہا ہوں، دنیا کہتی ہے اور ہمارے ملک کے لٹریچر میں بتلایا گیا کہ تحریک آزادی 1857 سے شروع ہوئی، جو اپنے آپ میں بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے پہلے شاید لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ دہلی سے لے کر میرٹھ تک، اور جب تک ملک کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، میرٹھ سے لے کر پشاور کے شہر تک جو موجودہ پڑوسی ملک میں ہے، راستے کے دونوں جانب پڑنے والے درختوں میں سے ایک درخت خالی نہیں تھا اور اس پر صرف لاشیں تھیں، اور تاریخ کا لکھنے والا مورخ یہ صاف لکھتا ہے کہ ایک لاش بھی داڑھی منڈے کی نہیں تھی، ایک لاش بھی بغیر ٹوپی والے کی نہیں تھی۔ ہر جھاڑ پر، ہر درخت پر جو لاشا لٹکا تھا وہ ایک عالم کا تھا، وہ ایک حافظ کا تھا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ دہلی کے ہر گلی میں مدرسہ تھا، اور انگریز کے کان میں جب یہ آواز پڑی کہ تم اس ملک پر مکمل حکومت نہیں کر سکتے، تم غلام نہیں بنا سکتے، اس وقت تک جب تک کہ مولوی کو ختم نہ کیا جائے، جب تک داڑھی والوں کو ختم نہ کیا جائے۔ آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھو کہ فریڈم فائٹرز کون ہیں، تحریک آزادی کے اندر شرکت کرنے والے کون ہیں؟ ایک زبان نکلتا ہے کہ پنڈت نہرو کا نام آتا ہے، گاندھی کا نام آتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا، برادران وطن بھی شریک رہے، مگر خدا را یاد کیا ہوتا آپ نے، آپ کے اپنے اکابرین، آپ کے اپنے آبا و اجداد، ان کو کس نے سکھایا؟ اگر یہ بات کہی جائے کہ پنڈت نہرو کو آزادی کی سوچ ان کے ذہن میں ڈالنے والا ایک مسلمان عالم تھا، شوکت علی تھا، اگر یہ بات کہی جائے کہ گاندھی جب باہر پڑ رہا تھا اس کے ذہن میں آزادی کی تحریک کی آواز ڈالنے والا ایک دہلی کا محدث حدیث کو بیان کرنے والا تھا، اور جب کانگریس کے بننے سے پہلے تمام علماء نے ایک زبان ہو کر کہا تھا ہم آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے تم صاف یہ کہو کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، تم کہو یا نہ کہو، ہم کہیں گے بھی اور کر کے بھی دکھائیں گے۔ اور شاید ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہ ہو، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو وہاں ملے گا کہ پانی پت کا میدان آج بھی موجود ہے، مالٹا کی جیل کی سلاخیں آج بھی موجود ہیں کہ ان اکابرین کو ذبح کر دیا گیا، ان کو ذبح کر جس کو ذبح نہیں کیا گیا اس کو کالے پانی کی سزائیں سنائی گئی، اور وہ ظلم ان علماء پر ہوا۔ ان کی ایک غلطی
غلطی تھی، ان کی ایک غلطی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، انگریز کی غلامی حرام ہے۔ عدالت میں ایک عالم کھڑے ہو کر کہتا ہے، انگریز جج اس سے پوچھتا ہے کہ اپنی گواہی کو بدل دو، اپنے الفاظ کو بدل دو۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ اگر آج الفاظ بدلے تو ایمان بدل جائے گا، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، انگریز کی غلامی حرام ہے اور رہے گی۔ افسوس اس پر ہے کہ غیر تو یہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں کہ تم نے کیا کیا، تم ملک کو چھوڑو اور چلے جاؤ۔ افسوس اس پر ہوتا ہے کہ اپنے نوجوان کو اپنے اکابرین کی تاریخ معلوم نہیں۔ آپ کسی سے پوچھ کر دیکھیں شیخ الہند کون تھا، شیخ الاسلام کون تھا، حسین احمد مدنی کون تھا، شوکت علی کون تھا، ابوالکلام آزاد کون تھا، کون تھی یہ ہستیاں، کہاں سے آئی تھی، اور تو سرزمین دکن کی جس شخصیت کا نام میں اور آپ لیتے ہیں، پوچھیے آپ ٹیپو سلطان شہید کون تھا۔ ہاں اتنا ضرور یاد ہوگا کہ یوم پیدائش یہ ہے، کیا کسی کو یاد ہے اس کے کارنامے کیا ہیں، کیوں وہ جنگ کو ہار گئے، کیوں اپنے گھر میں ان کو ذبح کر دیا گیا، وہ کیا وجہ تھی جس کی بنیاد پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ صاف کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ وہ کیا وجہ تھی کہ ایک اللہ کا بندہ جیل سے چھوٹنے کے بعد آتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب رہنے دیں، اب جسم میں طاقت نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے مجھے چارپائی پر ڈالو، میرے طلبہ، میرے شاگرد، میرے اسٹوڈنٹس، میں کہوں گا کہ مجھے ہندوستان میں لے کر پھریں، اور بار بار میں ایک آواز لگاؤں گا، وہ آواز یہی ہوگی کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ خود ہمیں پتہ نہیں ہمارے اکابرین کیا تھے۔ اگر پتہ ہوتا، اگر پتہ کرنے کی کوششیں ہوتی تو نوجوان موبائل کو لے کر گیم میں مصروف نہ ہوتا، اگر پتہ کرنے کی کوشش ہوتی تو فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا اپلیکیشن کو خالی فضول خرچی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ غیر تمہیں تانا دیتے ہیں آج تم نے کیا کیا اس ملک کے لیے، تم اس لیے جواب نہیں دے پاتے کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مولانا جوہر علی محمد جوہر علی کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کس نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے ہم انگریز کے خلاف رہیں گے۔ کون تھا وہ انسان جس نے دیوبند کے اندر ایک ایسے مدرسے کی بنیاد ڈالی جس کی بنیادوں میں یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو یہاں سے بھگا کر دم لیں گے۔ کون تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے جیلوں کو آباد کر لیا، جن کی عورتیں ان کے پیچھے انتقال کر گئیں، جن کے بچے یتیم ہو گئے، کہاں سے آیا تھا وہ جذبہ؟ ہاں ہمارے نوجوان کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ فلاں ناچنے والے کا برتھ ڈے کب آئے گا، پوسٹرز لگائے جاتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیاسی آقا آنے والا ہے، اس کے پیروں کو چاٹنے کے لیے ہمارے نوجوان حاضر رہتے ہیں، پوسٹرز لگائے جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے ایم ایل اے کا برتھ ڈے آیا ہے، جنم دن آیا ہے۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارے باپ داداؤں نے، اکابرین نے جس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں وہ اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی کہ تم ان فضول کاموں میں اپنے وقت کو برباد کر دو۔ قربانیاں اس لیے دی گئی تھی تاکہ تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہو کہ سنو کہ جس موقع پر انگریز سر کے القاب کو بانٹ رہا تھا لینے والا کون تھا، جہاں قربانیاں دی جا رہی تھی قربانیاں دینے والا کون تھا۔ مگر افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ پوچھ کر دیکھیں فلاں کرکٹر کا جنم دن کب آتا ہے، کس نے کتنی سینچریز لگائیں، کس کا میچ کب ہے، آپ ایک ایک ڈیٹیل پوچھ کر دیکھیں، وہ آپ کو اے سے لے کے زیڈ تک پوری کہانی سنائے گا۔ آپ سوال کر کے دیکھیں جنگ آزادی میں تمہارے آبا و اجداد کا کردار کیا ہے، شاید وہ ایک جواب بھی نہ دے سکے۔ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری داستان ہے۔ دنیا نے بعد میں پلان بنائے، لوگ بعد میں آئے کہ چھوڑو بھارت، لوگوں نے بعد میں نعرے لگائے، آپ کے علماء کو پہلے قتل کر دیا گیا۔ دہلی کے ایک مدرسے میں ریڈ ڈالی جاتی ہے انگریز کی جانب سے، ایک اندھا پڑھانے والا جس کے پاس صرف حفظ کے طلباء تھے، قرآن کریم کو، کلام اللہ کو حفظ یاد کرنے والے طلباء تھے، ان تمام طلباء کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس اندھے استاذ کو
اس اندھے کلام اللہ کے حافظ کو توپ کے اندر دھکیل کر اس کے جسم کے چیتڑے اڑا دیے گئے۔ کون جانتا ہے تاریخ؟ ہم میں سے کس کو معلوم ہے تاریخ؟ کسی کو نہیں۔ ہاں ابھی پوچھ لیں جو ہماری حقیقت ہے، ابھی آپ پوچھیں مسجد سے نکلنے کے بعد، کڑوی بات ہے کہ فلاں مووی کب آ رہی ہے، سب پن ٹو پن معلوم رہتا ہے، فلاں چیز کب ہو رہی ہے معلوم نہیں ہے۔ تو اپنوں کی تاریخ، اپنوں کی داستانیں، اپنوں کی داستانیں، اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ اور یاد رکھیں کسی قوم کے اندر تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنی تاریخ کو یاد نہ کر لے، نہیں آ سکتی۔ ہم نے اپنے بڑوں کو بالکل فراموش کر دیا، بالکل بھلا دیا۔ ایک واقعہ آزادی ہند کی تاریخ کا یاد نہیں ہوگا، ایک شخصیت کی داستان آزادی ہند کی تاریخ کا یاد نہیں ہوگا، اور نہ کبھی کوشش کی جاتی ہے جو لٹریچر اسکول میں ہمارے ذہنوں میں پلا دیا گیا، انڈیل دیا گیا، بس اسی پر بھروسہ ہے، وہی چل رہا ہے۔ ایک مسلمان کا نام آزادی ہند کی تاریخ میں موجودہ زمانے میں اگر لیا جاتا ہو تو آپ بتا دیں جتنے فنکشنز ہوتے ہیں۔ اور افسوس کی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، جن کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، جن کا تعلق ہماری مسلم سوسائٹی سے ہے، ابھی آزادی وطن کا دن آئے گا، 15 اگست کا دن ابھی آنے والا ہے 3 یا 4 دن کے بعد، وہ جاتے ہیں پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اور اس پروگرام کے چیف گیسٹ بھی وہی ہوتے ہیں، اور اسی پروگرام میں ایک مجاہد مسلم کا نام نہیں لیا جاتا، ایک کا نام، اور ان کے منہ سے پھوٹے ہوئے 2 الفاظ نہیں نکلتے کہ تم بھول گئے حسین احمد مدنی کو، تم بھول گئے شیخ الاسلام کو، تم بھول گئے اس ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کو۔ ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ غلامی کی زنجیریں ابھی بھی گلے میں پڑی ہیں، سوچ ابھی بھی غلام ہے، سوچ ابھی بھی کسی اور کے خیالات کے گھیور میں ہے، کسی اور کو اپنا آقا سمجھ لیا ہے۔ اگر یہی خیالات رہے، ذہن میں یہی رہا نہیں حکومت ان کی ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا، آپ کی کتاب نے مجھ سے اور آپ سے کتنی مرتبہ کہا کہ وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پہلے کوئی اور حکمران تھا، آج کوئی اور ہے، آج جو ہے اس کا نام لینے والا بھی ایک زمانہ وہ آئے گا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو مجھے اور آپ کو قرآن نے بتلایا کہ وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، یہ تو دنیا ہے، اس کا اصول یہ ہے، ایک آتا ہے، ایک بچہ کسی خاندان میں جنم لیتا ہے تو اسی گھر کے سامنے سے رونے کی آوازیں آتی ہیں کہ آج ابا کا انتقال ہو گیا۔ دنیا تو اسی پر چل رہی ہے۔ قرآن نے یہی تو سمجھایا تھا کہ وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، مگر ہم لوگ نہیں، یہ حکومت میں ہیں، یہ ذرا طاقتور ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوچ، ہمارے خیالات سب کچھ غلام بن چکے ہیں۔ ایک مثال آپ کو دوں کہ ہمارے اکابرین جو نے انگریز کی مخالفت میں جو محنتیں کی ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی بہشتی زیور، جو خصوصاً بچیوں کے لیے لکھی گئی، حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی، اور اپنے زمانے کی بڑی مقبول اور مشہور کتاب ہے۔ اس کے آخر میں کیا لکھا گیا ہے؟ کوئی دین کی بات نہیں، کچھ نہیں، آپ صابن کیسے بنائیں، آپ کتاب کیسے لکھیں، کیونکہ پرنٹرز اس زمانے میں نہیں تھے، آپ کتاب کو لکھنے کے بعد ترتیب سے اس کو مجلد کیسے کریں، اس کے سامنے اور پیچھے کور کیسے لگائیں، ایک ایک چیز کو بتلایا گیا۔ آپ حیران رہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس مقصد کے تحت کیا گیا کیونکہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ انگریز کی بنائی ہوئی چیزیں بھی ہماری امت استعمال نہ کرے۔
ہم خود اپنے ہاتھ سے بنائیں اور استعمال کریں۔ وہ لوگ یہاں تک کہہ کر گئے اور یہاں تک سکھلا کر گئے، اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف پڑھنے کی ضرورت تھی۔ ہمارے بڑے کون تھے؟ تاریخ آزادی کی تحریک کی شروعات کب ہوئی؟ کون فتویٰ دینے والا تھا جس نے دہلی سے وہ آواز لگائی؟ کون تھا سب سے پہلے جو اٹھا اور جس نے تلوار اٹھائی انگریزوں کے خلاف؟ مگر ہم وہ بھی نہ پڑھ سکے، اور ہمارے لوگ کہیں اور سے لے کر نہیں آئے تھے۔ ہمارے علماء نے کہیں اور سے ان چیزوں کو اپنی جانب سے نہیں بنایا تھا، انہوں نے بھی تو وہیں سے لیا تھا جس کو ہم مانتے ہیں کلام اللہ۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لیا تھا، کہیں اور سے لے کر نہیں آئے تھے۔ ان کے آقا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے بھی آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے نبی کو سچا نمونہ اپنا مانتے تھے، اور اسی بنیاد پر وہ لوگ اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ بتلا کر کے کہ لوگوں حقیقی آزادی کے ساتھ ذہنی آزادی بھی ضروری ہے، ذہنی آزادی بھی ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے ذہنی آزادی کس بلا کا نام ہے؟ ذہنی آزادی یہ ہے کہ 8 دن پہلے، مثال کے طور پر 8 دن پہلے کسی فلم یا مووی کے اندر کام کرنے والا، کوئی ناچنے والا کوئی فیشن لے کر آئے، کیا کہ ہم ذرا سینے کے پاس سے شرٹ کو پھاڑ کر رکھیں گے۔ ذہنی غلامی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نوجوان بھی اچھی خاصی شرٹ کو وہیں سے کترتا ہے، یہ ذہنی غلامی ہے۔ ہاتھ کے اندر چین ڈالنا، کڑا ڈالنا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ ذہنی غلامی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ کیا آقا نے پہنا تھا؟ کہ صحابہ بتلا کر گئے؟ ذہنی غلامی یہ ہے کہ ایک ناچنے والا یا ناچنے والی بالوں کی کوئی کٹنگ لے کر کے آئے تو ہمارے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کی بھی وہی کٹنگ کراتے ہیں جو آج کی ناچنے والیاں کر رہی ہیں۔ پھر لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب ایسا نہ کہا کریں، یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ذہنی غلامی ہے۔ حقیقی غلامی سے زیادہ خطرناک ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی یہ ہے کہ سنیں آپ، ذہنی غلامی یہ ہے بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں شادیاں ہوتی ہیں یا کوئی بھی شادی کا فنکشن ہوتا ہے، یہ مہندی کی رسم کہاں سے آئی، یہ شکرانے کی رسم کہاں سے آئی؟ اس کا نام چینج کر دیا۔ یہ سگائی کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ ہے ذہنی غلامی۔ کوئی بڑا مالدار کر رہا ہے، نہیں ہم بھی کریں گے، تم کیوں کرو گے؟ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب کا جملہ نہیں پڑھا؟ مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ أَحْرَارًا۔ انہوں نے یہ کہا تھا تم لوگوں کو غلام کیسا بنا سکتے ہو؟ ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ نے اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد جنم لیا ہے، کیوں دوسرے کی کاپی کرتے ہیں؟ آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا کا سب سے بہترین انسان موجود ہے۔ اگر قسم کھا کر یہ بات کہی جائے کہ رب کعبہ کی قسم آپ سے زیادہ مقدس، محترم اور کسی بھی میدان کا ماہر کوئی نہیں آیا، لوگ پھر بھی جا کر دوسروں کے طلبوں کو چاٹتے ہیں، نہیں ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ بہترین کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ اچھے کپڑے کوئی نہیں پہنتا۔ ارے اب تو ذہنی غلامی اتنی گری ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک زمانہ وہ تھا لوگ عطر کا استعمال کرتے تھے، آج کل لوگ پرفیوم بھی خریدتے ہیں تو ناچنے والے کو دیکھ کر کہ نہیں انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ ذرا بڑے ایکٹر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو پیغام آقا دے کر گئے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو قرآن مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے یہ ذہنی غلامی اتنی، ہم ذہنی غلامی میں اتنا جکڑ چکے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، صرف دوسروں کی کاپی، صرف ذہنی غلامی کا نتیجہ ہے
کسی بھی اسکول میں پڑھنے والے، چاہے وہ کسی مسلم اسکول کا طالب علم ہو، اور میں آپ سے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آپ پوچھ کر دیکھیے گا 15 اگست کے دن، یوم آزادی کے دن جا کر کے کسی بھی فنکشن میں پوچھ کر دیکھیے، بیٹا یہ بتلاؤ 2 یا 3 مجاہدین آزادی کے نام بتلاؤ، ہو نہیں سکتا وہ کسی مسلمان کا نام لے لے۔ یہ ذہنی غلامی نہیں ہے اور کیا ہے؟ کیوں ہم نے نہ خود پڑھا نہ ان بچوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ بیٹا سب سے پہلا اگر انگریز کے خلاف کھڑے ہونے والا کوئی انسان تھا جس کی آج سب سے زیادہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اگر اس کے ذہنوں میں ڈالا ہوتا کہ بیٹا سنو 1857 بہت دن بعد آیا ہے، 1757 میں حدیث کی مسند پر بیٹھنے والا، کپڑوں میں پیوند لگانے والا، حدیث کا پڑھانے والا ایک اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے لوگوں سنو انگریز کی غلامی حرام ہے، وہ دہلی کا رہنے والا ایک حدیث کا پڑھانے والا عالم تھا۔ اگر ہم نے بتلایا ہوتا کہ کون تھا مولانا ابوالکلام آزاد، ان کو بتلایا ہوتا وہ تھا کہ جس نے جنگ آزادی میں شرکت کی اور اس ملک کا پہلا وزیر تعلیم تھا۔ کسی مسلم بچے سے جا کر کے آپ پوچھیں، حقیقت یہی ہے، کسی کو نہ خود بتلایا، نہ خود پڑھا، نہ ان بچوں کو بتلایا۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے، بچہ اگر کہیں کہ کوئی بچہ اگر روئے یا کہے یا کچھ نہ مانے تو موبائل میں کچھ گانے یا غلط چیزیں، فضول کی چیزیں تو لگا کر دے دی جاتی ہیں، اچھی چیز ان بچوں کے ذہنوں میں نہیں ڈالی جاتی۔ یہ ذہنی غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی تو ذہنی غلامی ہے۔ میرے بزرگوں، میں ہوں یا آپ ہوں، اگر خود اپنی تاریخ کو نہیں دہرائیں گے، خود نہیں بتلائیں گے کہ ہم کون ہیں، ہمارے بڑے کیا تھے، ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، کوئی نہیں جان پائے گا۔ اپنی حیثیت کو بتلانا پڑتا ہے، دنیا کو سنانا پڑتا، کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر کے دعوت دی کہ لوگوں آؤ میں ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، کوئی ماننے والا نہیں تھا، آپ کہتے رہے، آپ دعوت دیتے رہے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ گئے اور ایک زمانہ وہ آیا لوگوں نے باقاعدہ یہ اقرار کیا کہ دنیا کا سب سے زیادہ سچا اور بہترین انسان یہی آدمی ہے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم تاریخ آزادی کے واقعات کو سنتے نہیں ہیں، بس یوم آزادی کا دن آیا، 2 یا 3 گیت سن لیے، یہ گا لیے، کسی کی نے کچھ کہا وہ سن لیا، بس بات آئی گئی ہو گئی۔ موجودہ زمانہ ایسا نہیں ہے، اپنی تاریخ کو باقاعدہ بتلائیں، شرم محسوس نہ کریں۔ کتابیں لٹریچر کی بھرمار ہے، ہر زبان میں لٹریچر اور کتابیں موجود ہیں، جس میں چاہیں آپ پڑھیں اور دنیا کو بتلائیں، اور خصوصاً ان کو بتلائیں کہ جنہوں نے اس موقع پر انگریز کی غلامی کی، ان کو ضرور بتلائیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے اور ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ جو باتیں اس موقع پر کہی گئیں اور سنی گئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو ہمارے ذہن میں اتار دے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔